یہ جنگ پاکستان میں سے کون جیتا؟ پاکستانی فوج جیتی، پاکستان کی عوام جیتی؟ پچھلے 3-3.5 سال سے اس قوم کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ قوم جو ہے یہ اپنی فوج سے نفرت کرتی ہے اور جناب 250 کے قریب تنصیبات کو آگ لگا دیتی، اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہی قوم اسی فوج کے لیے نکلی، لیکن پھول نچھاور کرنے کے لیے۔ وہ جو صبح شام کہہ رہے تھے جی بس جی 7 مئی کو کیا ہوا، 9 مئی کو ہمیں مارتے تھے، آج کہاں چلے گئے، یہ پاکستان کی حمایت میں تھے۔ یہ اس طرح کے جو تانے دے رہے تھے، یہ طنز کر رہے تھے، وہ 10 مئی کی صبح ایک دم پینترا بدل گئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہمارے 20 کروڑ پہ کھا گئے، سالانہ کھاتے رہے، اچھا بھاگنے سے پہلے۔ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کی کوشش ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہا جی وہ گولہ ماریں گے، ہمیں تھپڑ بھی ماریں گے، ہم آرام سے کھا لیں گے، لیکن جو ہی بھارت کو شکست ہوئی مصطفیٰ نے فوراً یو ٹرن مارا اپنے بھائی کی طرح۔ یہ آفتاب اقبال صاحب، عمران ریاض خان صاحب، سمینا پاشا صاحبہ، یہ جو لوگ کچھ ہمارے دوست احباب پرانے ساتھی کلیگ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا ان دنوں میں کہ جنگ ہے اور دشمن سے جنگ ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں کو پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنی فالوئنگ کہہ دیتا ہوں، وہاں پہ آئی یعنی ہندوستان کی سپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے فالوئنگ لی جائے، وہاں سے ویوز لیے جائیں، آئی بالز لیے جائیں، اور آئی بالز کے نتیجے کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈالر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی لمبی چوڑی تمہید ہے، پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں آپ کے اور میرے اور پورے پاکستانیوں کے، بلکہ اب تو ہندوستانیوں کے بھی جانے پہچانے نام، جناب رضی الرحمان رضی صاحب، یعنی دادا جی۔ دادا جی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ کے اندر خاکسار کو یاد کیا۔ نہیں سر، آپ کو تو ہم آپ کے مداح بھی ہیں نا، دادا جی کے تو مداح پوری قوم ہے۔ دادا جی چونکہ آج کل تو ماحول یہی ہے، ہندوستان کو جو ہم نے ناکوں چنے چبا دیے، یہ جنگ پاکستان میں سے کون جیتا؟ پاکستانی فوج جیتی، پاکستان کی عوام جیتی، کون جیتا؟ دیکھیے پچھلے 3-3.5 سال سے اس قوم کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ قوم جو ہے یہ اپنی فوج سے نفرت کرتی ہے، فوج غاصب ہے، اور فوج نے اس کا حق کی نمائندگی جو ہے وہ غصب کیا ہوا ہے، اور جس دن موقع ملے گا یہ قوم باہر نکلے گی سڑکوں پہ، جس طرح 9 مئی 2 سال پہلے نکلی تھی، اور جناب 250 کے قریب تنصیبات کو آگ لگا دے گی، اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہی قوم اسی فوج کے لیے نکلی، لیکن پھول نچھاور کرنے کے لیے نکلی۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو نفرت جس کا پچھلے 3-3.5 سال ہمیں کانوں میں گھول کے ڈالا جاتا رہا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ نفرت تھی یا پروپیگنڈا تھا؟ اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ محض پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیے اجیت ڈیول نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی دنیا کریٹ کر رکھی تھی، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص پارٹی کے لوگ اپنا کنٹینٹ، اپنا نیریٹو اس سے لیتے تھے۔ اچھا، ہاں، اور ابھی بھی لے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہی جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو احمد شریف صاحب نے کہا ہے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو شکریہ ادا کیا پاکستان کی یوتھ کا جو شکریہ ادا کیا وہ ہمارا کیا ہے، اور دوسری طرف آپ ان کا بیانیہ دیکھیں اور اجیت ڈیول کا بیانیہ دیکھیں تو وہ سیم آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی لمحہ موجود میں جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تب انہوں نے پاکستانی یوتھ کا شکریہ ادا کیا، ان جو 4 5 7 10 جو تھے ویلاگرز، ان کا نہیں کیا۔ وہ جو صبح شام کہہ رہے تھے جی بس جی 7 مئی کو کیا ہوا، 9 مئی کو ہمیں مارتے تھے، آج کہاں چلے گئے، یہ پاکستان کی حمایت میں تھے۔ یہ اس طرح کے جو تانے دے رہے تھے، یہ طنز کر رہے تھے، وہ 10 مئی کی صبح ایک دم پینترا بدل گئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ اچھا رضی صاحب، آپ لیکن اس پہ نا میں تھوڑا سا یہ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر آپ دیکھیے اس کا تو ذکر خیر بعد میں احادیث میں بھی آ گیا کہ عبداللہ بن ابی کا جو رویہ تھا نا غزوہ بدر کے وقت، یہ ایگزیکٹلی وہی رویہ ہے۔ رضی صاحب آپ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، سارا دن آپ کے ویلاگز لوگ سنتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ خود مانیٹر بھی کرتے ہیں چیزوں کو، آپ کو سب سے برا کردار کس کا لگا سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ جو تھے کہ یار انہیں تے انہاں دنوں بھی جدو پاکستان تے مشکل وقت ہے،
پاکستان کرنے لگا. یہ جو یہاں سے پاکستان سے بھاگے ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ گئے، اور وہ تو خیر جرنلسٹ تھے بھی نہیں کبھی، وہ جو اپنے والد گرامی کے انگوٹھے لگواتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور آپ نے ہی رہا کروایا تھا ان کو. وہ جٹانا پتر؟ ہاں نہیں، جٹانا پتر نہیں ہے وہ، جڑا نام دے نال ڈاکٹر بھی لکھدا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کہتے سی نا میں ڈاکٹر شہباز گل، میں جٹاں دا نہیں پتر، ہے. میرے انے پنڈ. میں ڈاکٹر معید پیرزادے دی گل کر اچھا اچھا، دوجے دی گل کرو جو انگوٹھے لانے. ہاں، انگوٹھے لان والا، جن کی رہائی کے اندر جب وہ دبئی میں پکڑے گئے تھے تو آپ نے بھی کردار ادا کیا تھا. اور آپ کا یہ گناہ جو ہے، میں نہیں، پاکستان نے کردار ادا تاریخ کے اندر پاکستان کی حکومت کی توجہ تو آپ نے ہی دلوائی تھی. یہ تاریخ کے اندر ملک صاحب کا وہ گناہ ہے جو کبھی کب معاف نہیں ہوگا. میرا گناہ کوئی نہیں ہے، پاکستان کی حکومت نے اپنا ساتھی سمجھ کے ان کو رہا کروایا تھا. اور مجھے ان کا کردار جو تھا وہ بچگانا تو کہتے ہیں جس پہ آپ کو مطلب کہ کھج چڑھتی ہے، جس کو آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے گھن آئی ان کے کردار کے اوپر جو انہوں نے کردار ادا کیا. مطلب انہیں ایسا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. اپنی دھرتی ماں پہ گولے برس رہے اس ہیں، بات کو چھوڑ دیں یار. آپ 20 کروڑ روپے سالانہ اس قوم کا کھاتے رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے. ٹھیک ہے، 20 کروڑ روپے. ہاں، وہ تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر آ گیا تھا نا. اور صرف اس وجہ سے اس کا کوئی جواب نہیں لیا جا سکا کہ یہ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ تھا اور اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے. یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہمارے 20 کروڑ روپے کھا گئے. سالانہ کھاتے رہے ہیں. اچھا. بھاگنے سے پہلے. اور پھر ان دنوں میں جب ہندوستان اور پاکستان مد مقابل ہیں، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور موصوف ہندوستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ چوٹ لگائیں، یہاں پہ زیادہ تکلیف ہوگی یا یہاں پہ زیادہ درد ہوگی. وہ تو انڈین ہی جو تھے وہ بھیڑ نکلے، وہ کھڑے ہی نہیں ہو پائے میدان جنگ کے اندر. تو انہوں نے کھڑا کرنے کی بڑی کوشش کی تھی. انہوں نے کھڑا کرنے کی بڑی کوشش. اور اس کے بعد کس کا کردار لگا آپ کو کہ جناب یہ 5-6 صحافی تھے جو اب بڑے چیمپئن بن رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی سپورٹ کی؟ دیکھیے، ان کا کردار پہلے بھی ایسے تھا. ان کا کردار 9 مئی سے 9 مئی تک وہی تھا. وہ صحافی جو اس موقع کے اوپر کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو رہا کریں تو آپ جنگ لڑ سکتے ہیں یا جنگ جیت سکتے ہیں، اور جنہوں نے اس کے اوپر کھپ ڈالی کہ جناب دیکھیے جیل سے بیل کے اس نے کیا ٹویٹ کر دیا ہے، حالانکہ اس ٹویٹ کے آخر کے اندر جا کے جناب عمران خان صاحب نے پھر وہی چولیں ماری ہوئی تھیں جو وہ ہمیشہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر مین سٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ پروگرام کر دیے کہ جناب دیکھیں خان صاحب نے کیا کہہ دیا. کی کہہ دیتا ہے بھائی؟ مطلب کیڑی کوئی نویں چول ماری ہے جو انہوں نے پہلے نہیں ماری. علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کی کوشش ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. پھر یہ کہا جی وہ گولہ ماریں گے، ہمیں تھپڑ بھی ماریں گے، ہم آرام سے کھا لیں گے. لیکن جو ہی بھارت کو شکست ہوئی موصوفہ نے فوراً یو ٹرن مارا اپنے بھائی کی طرح. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کا دعویٰ مجھے بڑا مضحکہ خیز لگا اور میں نے بڑے اس کے اوپر نہ کہہ کے لگائے. موصوفہ نے کہا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ چونکہ ایئر فورس میں رہے ہیں اس لیے وہ ایئر فورس کو زیادہ جانتی ہیں. جس طرح وہ آذربائیجان کو عمران خان صاحب آذربائیجان کے لوگوں سے زیادہ جانتے تھے. ٹھیک ہے نا، جس طرح وہ ازبکستان کے لوگوں کو ازبکستان کے لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اس طرح یہ ایئر فورس کو ایئر فورس سے زیادہ جانتی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے وہ کچیں وڈی ہیں جنہیں کہنا چاہیے کہ انہیں اگر وہ چپ رہتی تو زیادہ مناسب تھا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بات کہ یہ ہو گئے یا پی ٹی آئی کے دوسرے احباب ہو گئے، یہ ہر بیان کے ساتھ عمران احمد خان نیازی کی رہائی کو دور کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی محترمہ کے ان بیانات سے پہلے اگر عمران خان صاحب کی رہائی 10 کلومیٹر دور تھی تو ان بیانات کے بعد وہ 15 کلومیٹر دور چلی گئی، کیونکہ اس سے خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے الٹا. یہ آفتاب اقبال صاحب، عمران ریاض خان صاحب، سمینا پاشا صاحبہ، یہ جو لوگ کچھ ہمارے دوست احباب پرانے ساتھی کولیگز بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا ادراک نہیں کیا ان دنوں میں کہ جنگ ہے اور دشمن سے جنگ ہے. دیکھیے، بعض لوگوں کو پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنی فالوئنگ گیدر کر لوں. ٹھیک ہے، وہ 1.5 ارب لوگ ہیں انڈیا کے اندر. وہاں پہ اگر وہ فالوئنگ اٹریکٹ کریں گے تو زیادہ ہوں گے. ادھر صرف 25 کروڑ لوگ ہیں. وہاں پہ یعنی ہندوستان کی سپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے فالوئنگ لی جائے، وہاں سے ویوز لیے جائیں، آئی بالز لیے جائیں، اور آئی بالز کے نتیجے کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈالرز آتے ہیں. مطلب پورا کیریئر جو ہے آپ کا وہ نیوز کاسٹر کے طور پہ، اس کے اندر کوئی بڑی خبر کی اناؤنسمنٹ بھی شامل نہ ہو،
اور اس وقت آپ سوشل میڈیا کے سپر سٹار بنا دیے جائیں یا بن جائیں، اس کے اوپر بھی کسی دن بیٹھ کے نا ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ کریں گے کہ یہ اصل میں بزنس ہے کیا. یہ ویسے آپ سے یہ بزنس ہے، یہ بزنس ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے. اور نہیں اس ہاتھ دے، عمران خان کی رہائی بھی ان کا مقصد نہیں ہے. ایگزیکٹلی نہیں ہے. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اچھا ہاں یہ بزنس ہے اور وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. لیکن رضی صاحب سوال پھر اگین وہیں پہ آتا ہوں میں، جب دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ہر شخص اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جی. اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. اس وقت دشمن کا بیانیہ پکڑنا یہ صرف پیسے کے لیے، یہ صرف پیسے کے لیے، یہ میرا مطلب ہے، میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، ہمارے ہاں بہت مس یوز ہو گیا ہے. یہ غداری سے کم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ غداری کے فتوے لگا دیتے ہیں. اس وقت آپ دشمن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونا تو اور بات ہے نا، آپ اس کو کیری کرنا شروع کر دیں، آگے اس بیانیے کو پھیلانا شروع کر دیں. یہ زیادتی والی بات ہے. یہ جو ہندوستانی میڈیا لاہور میں بنا رہا تھا یہاں پہ پورٹ، وہ بھی بندرگاہ، نہیں وہ کیا مقصد تھا ان کا؟ یعنی اتنا پاگل میڈیا دنیا میں لاہور میں تو چلیں پھر بھی نیوی وار کالج ہے نا، ٹھیک ہے، آپ اور میں اکثر وہاں پہ بلائے بھی جاتے ہیں خطاب کرنے کے لیے. فیصل آباد میں تو نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ یار فیصل آباد میں کہاں سے آپ نے بندرگاہ برآمد کر لی؟ تو وہ مجھے دوست سے برخوردار تھا، اس نے کہا یہ دیکھیے فیصل آباد کے پاس ایک شہر ہے سمندری. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ سمندری ہے تو سمندر ہے. تو پرلی طرف فیصل آباد ڈرائی پورٹ تھی، تو انہوں نے وہ وہاں پہ شپ پہنچا دیے اور سمندری کے جو سمندر کو جہالت کہیں گے ہندوستانی میڈیا کی، ریٹنگ کی دوڑ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا مودی سرکار نے ان کو اتنا پاگل کیا ہوا ہے کہ وہ ہر بات کہنے کو تیار ہو؟ میں آپ سے عرض کروں، اس کے یہ جو ہے یہ وہ میڈیا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. یہ اجیت ڈیول کا میڈیا سیل تھا. اچھا. اجیت ڈیول صاحب نے 5000 سے زائد آئی ڈیز، جن کو مطلب 5000 لوگ آپریٹ کرتے ہیں، اور ہر بندے کی آئی ڈی جو ہے ملک صاحب وہ آگے بھی کوئی 100 150 200 جعلی آئی ڈیز چلا رہا ہے. یہ ان کا سیل ہے. ٹھیک. یہ سیل جو ہے یہ پہلی دفعہ بے نقاب ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ہیں ان کی کئی آئی ڈیز کو میں نے بھی فالو کیا ہوا ہے. وہاں سے آ جاتا تھا کہ جی آج کراچی کے اندر آتش بازی ہوگی، اس طرح کی کوئی پوسٹ آ جانی، اور اس دن شام تک پتہ چلنا کہ کراچی میں کوئی چائنیز قتل کر دیے گئے ہیں، کوئی یہ کر دیے گئے ہیں. انہوں نے یہ جو جعفر ایکسپریس والی جو تھی وہ اسی طرح کی ایک آئی ڈی ہے، اس سے پوسٹ کیا تھا. تو یہ وہ والا تھا. لیکن یہ ساتھ میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے، عمران خان کی تصویر لگا کے بھی آئی ڈیز بنا رکھی تھی، جس سے یہ اینٹی پاکستان آئیڈیاز کو یا بیانیے کو پروموٹ کرتے تھے ہمارے یہاں پہ آ کے. اسی لیے اچھا، چونکہ جو چور ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے چوری کیسے ہونی ہے، اسی لیے تو سب سے پہلے انہوں نے پاکستانی سوشل میڈیا بند کیا وہاں پہ. ان کا خیال تھا کہ جو ہم یہاں پہ گند کر رہے ہیں یہ پاکستانی کہیں آگے ہماری طرف نہ کرنا شروع کر. لیکن ایسے اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں، چلے چند ہی لوگ چھوڑ دیں، میرے خیال میں یہ چند لوگ ہیں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس موقع پہ بھی پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کی. باقی مجموعی طور پہ ہمارا میڈیا، ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوان، ان کا کردار تو بڑا شاندار ہے. دیکھیے یہ جو جن لوگوں کے لیے آئی بالز زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اپنے وطن کی نسبت، تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. ایک دوسری بات، جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کے اندر بھارت کے اس فرسٹریٹڈ میڈیا کو جس ویگور کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ جواب دیا جانا چاہیے تھا، میری ذاتی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری ذاتی رائے کے متعلق اس جوش و خروش کے ساتھ ان کو جواب نہیں دیا گیا، اور زیادہ شدت سے دینا چاہیے. ہاں، جی ڈی بخشی جیسے کے مقابلے کے اندر بھی ہمیں پھر زید حامد کو بٹھانا چاہیے تھا لا کے. ہمارے مین سٹریم میڈیا کو بھی پھر زید احمد کو لانا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں نظر تو آتی ہیں. دیکھیں آئی بالز بھی لوگوں کو ملی. منصور علی خان صاحب نے بڑا پاکستانی فوج کو سپورٹ کیا، ہندوستان کو دبا کے رکھا، اور ویورشپ بھی انہوں نے بے انتہا لی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی قوم ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتی ہے، دیکھتی نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ جب حقیقت بیان کریں گے تو کتنی دیر تک آپ اس کی ویورشپ روک سکیں گے؟ ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے اس میڈیا کو فرنٹ سے لیڈ کیا، اور وہ یاد رکھے جائیں گے. ڈیجیٹل سگنیچر تو موجود ہے نا، اس کے لیے کسی کے پاس جا کے بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں نے بہت کیا یا ملک صاحب نے بہت کیا.
وہ تو موجود ہے نا جی اوپر. اگر آج لاہور کی گلیوں میں، پاکستان کی گلیوں میں نکلیں تو پاکستان میں پاپولر ترین آدمی کون ہوگا؟ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، آرمی چیف. آپ کو لگتا ہے؟ ہاں. جنگ ان کے کچھ سمبلز نکلے ہیں. اچھا. ان کے سمبل کیا ہیں؟ فوج کے ٹرک نکلے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تو خیر کینٹ میں رہتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، سول ایریاز میں نکلے ہیں. اور لوگ جس وارفتگی کے ساتھ ان ٹرکوں کی طرف گئے ہیں، وہ بھی بچوں ڈرتے ہوں کہ کہتے حملہ نہ کرتے ہیں، کیونکہ تاثر ایسا بنایا گیا تھا. لیکن جس وارفتگی سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ابھی آپ دیکھیے، ہم ورکنگ باؤنڈری جو ہے سیالکوٹ کی، وہاں سے ہم بھارت میں تقریباً کچھ 6 سے 7 کلومیٹر اندر ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اندر جا کے لوگ کتنا دشمن کی طرف سے گولی بھی آ سکتی ہے. وہاں بیٹھے ہوئے نہیں، وہاں پہ جا کے کھانا دینے جا رہے ہیں ٹینکوں پہ چڑھے ہوئے اپنے لوگوں کو. تو اس سے آپ اندازہ کریں. یعنی فوج کی لیڈرشپ یقینی بات ہے، ہمیشہ اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بہادری ہوتی ہے، فوج کے سفر سالار کے اندر ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے. لیکن حافظ عاصم منیر صاحب کو یہ ایج بھی حاصل رہا ہے کہ جو انہوں نے آپریشن کا نام دیا، جس طریقے سے فجر کی نماز پڑھ کے امامت خود کروائی اور پھر آپریشن کا آغاز کیا. پھر جس طریقے سے ہمارے فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہمیں تو لگتا تھا جنگ ہو ہی نہیں رہی، وہ ہنستے تھے، مسکراتے ہوئے آ کے بیان دیتے تھے. نہیں، وہ اس وقت تک نہیں وہ مسکرائے جب تک کہ آپ نے اپنا بدلہ نہیں لے لیا. وہ بندہ پہلی دفعہ تب مسکرایا ہے 10 کے بعد. اس سے پہلے ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آئی، بلکہ میری تو شرط لگ گئی تھی کہ اگر پریس کانفرنس میں ان کی کوئی مسکراہٹ والی تصویر لا کے دے گا تو خاک سر اپنی جیب میں سے 10,000 روپیہ اس کو انعام دے گا. یعنی غصہ تھا ان کے چہرے پہ بہت زیادہ، لیکن اعتماد بھی تھا نا. تیاری ہماری پوری تھی. جب کسی بچے نے امتحان کی تیاری پوری کی ہو تو کلاس روم میں اس کا کانفیڈنس آپ کو نظر آ جاتا ہے. ایگزامینیشن ہال کے اندر پاکستانی فوج کی تیاری پوری تھی. اب وہ انڈین بتاؤں کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک جہاز آیا چائنا سے اسلام آباد کے اوپر گھومتا رہا اور اس دوران ہمارے سارے جو سسٹمز جو تھے وہ ہیک ہو گئے اور فلاپ ہو گئے. ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی سگنل کور نے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، یہ سسٹمز ہیک کر کے کئی سال سے رکھے ہوئے تھے. اچھا جی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی کنیکٹیوٹی امریکن سیٹلائٹ سے تھی، انڈین سیٹلائٹ یا چائنیز سیٹلائٹ سے نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے امریکن سیٹلائٹ پہ جا کے پہلے، لیکن جب ہم جواب نہیں دے رہے تھے کسی ایک موقع پہ آپ کو پریشانی تھی ویسے؟ کیونکہ فوج تو روزانہ اس کی بنیاد پہ کہتی تھی کہ جواب دیں گے، بھرپور دیں گے. چونکہ ڈیفنس جو ہے وہ میرا ایک شوق بھی ہے، سبجیکٹ نہیں، شوق ہے. میں اس پہ ہونے والی ڈیولپمنٹس پڑھتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ کانفیڈنس تھا اور اب بھی ہے. ابھی ہم نے اپنی کیپیسٹی کا 30% بھی ڈسپلے نہیں کیا. اچھا. ہاں، ابھی تو ہمارے پاس سرپرائز باقی ہے نا. دیکھیے نا، آپ نے ان کا نیوکلیر آرسنل یعنی ایٹمی ہتھیاروں کا نظام پوری طرح ہیک کر کے رکھا ہوا تھا. یعنی جنگ ہوتی وہ بٹن دباتے، بٹن ہی آگے سے آپریٹر بھی نہ ہوتا. اچھا. ہاں، یہ سارا کچھ تھا بھائی. 10 کی صبح آپ کے جہاز جو تھے وہ دندناتے ہوئے بھارت کی سپیس میں جاتے تھے. نہ اس کا S-400 چلتا تھا، نہ ان کا رفائل اڑتا تھا. ٹھیک ہے. نہ کچھ اور ہوتا تھا. یہ کیا تھا؟ صرف مینول ہتھیاروں سے وہ فائرنگ کر سکیں اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ساتھ. اور بتائیے مجھے کون سا میزائل مارا ہے انہوں نے پاکستان کے؟ مطلب JF تھنڈر بدماش بنے ہوئے ایسی یار، دلی تک کا چکر لگا ہے. مطلب ستیہ خیران نے ابھی ہم نے تو اپنا کیپیسٹی کا اظہار ہی نہیں کیا، ڈسپلے ہی نہیں کی. لیکن پاک فوج کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے قوم بھی کھڑی ہوئی، آج بھی دیکھتے ہیں، آج بھی شہروں میں ہمیشہ ایسے ہی کھڑی ہوتی رہے. یہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، ان کا پروپیگنڈا چونکہ ہوا میں تحلیل ہوا ہے اس لیے ہمیں لگ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا تھا. سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا تھا اور اس کے اندر اجیت ڈوبھل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. ہمیں اجیت ڈوبھل کے ان ناجائز جو ہیں فالوورز
ناجائز بچے تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ناجائز فالوور جو ہیں ان کو پہچاننا بھی ہے اور ان کو اپنے سے الگ بھی کرنا۔ تو یہ جو لوگ اب کچھ گرفتار ہو رہے ہیں، کچھ گرفتاریاں اور بھی ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں۔ اچھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ 10,000 سے زائد لوگ ہیں مطلب کہ اس دوران، جنگ کے دوران میں نے ایک ذمہ دار سے کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں، میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ ایک پوسٹ ان کی تصویر لے کے رکھی جا رہی ہے ریکارڈ میں۔ 12-1 ہزار لوگ تو اس وقت ہو گئے تھے، میرے خیال 4 تاریخ کی بات ہے، یہ یاد رکھا جائے گا۔ رضی صاحب اگر آپ سے فائنل میں پوچھوں تو قوم کا مورال کہاں دیکھتے ہیں آج آپ؟ میں نے بہت عرصے کے بعد نا آپٹمزم دیکھا اس قوم کے اندر۔ اس قوم کو پچھلے 3.5 سال سے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ آپ بھک منگے ہیں، آپ کی اس علاقے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، انڈیا آئے گا چپیڑے مار کے چلا جائے گا، آپ کا چیف آف آرمی سٹاف کہتا رہے گا کہ میرے پاس تو پٹرول ڈلوانے کے، ٹینکوں میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا شروع کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ سارا جو پروپیگنڈا جو تھا نا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ 2016-17 سے جو جاری تھا، میں اس کو ہوا میں بکھرتے ہوئے دیکھا، خاک میں مل گیا ہے۔ خاک میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی سلامت رکھے۔ رضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، لیکن آپ سے تفصیلی بات چیت ہوگی ملکی سیاست پہ بھی، لیکن کچھ دن بعد۔ ناظرین، رضوان الرحمان رضی دادا جی جن کو آپ روزانہ سنتے ہیں، وہ تھے آج ہمارے پاس، لیکن ان کے ساتھ کچھ ادھار رہا سیاسی ماحول پہ، جہاں یہ آنے والی گیند کو بھی جو ہے باؤنڈری کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد۔